اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ کو ہم مانتے ہیں جو تعویذ کے کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے، اور ان کو المعوذات کہا جاتا ہے۔ تعویذ ہیں یہ المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں۔ تعویذ بھی پناہ والا ہوتا ہے نا۔ اگر اس سے مراد لٹکانے والا تعویذ ہے تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے، نہ قرآنی ثابت ہے نہ غیر قرآنی۔ تابعین سے قرآنی تعویذات ثابت ہیں لیکن ہم ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ پیارے دوستو، اس موجودہ دور میں جس کا دل کرے وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہوں، میں اس صحابی کو نہیں مانتا، میں اس تابعی کو نہیں مانتا۔ ارے جاہل، تیری اوقات کیا ہے؟ تو ان صحابی، ان تابعیوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور تابعی جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کا دیدار کیا۔ میں ان کو نہیں مانتا، ان کے قول کو نہیں مانتا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کوئی صحابی سے یہ روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یا خود انہوں نے تعویذ باندھا ہو یا پہنا ہو۔ مشہور صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو ہے، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند امام احمد میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات کی تلقین فرماتے تھے، اور جو نابالغ بچے تھے یعنی جو یاد نہیں کر سکتے تھے، چھوٹے تھے، تو آپ نے ان کو ایک کاغذ پہ لکھ دیا اور تعویذ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ پہننا یہ جائز ہے، کہیں یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔